والحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وهو الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الهداية والمعرفة، رسول السلام والإسلام، رسول المحبة والإخاء، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، ابھی تیلگو زبان میں بابو بھائی کا بیان ہوا. بیان سن کر اگرچہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن حضرت مولانا اکبر علی رشادی صاحب کے تبصرہ سے اتنا ضرور محسوس ہوا کہ وقف ایکٹ کے تعلق سے، وقف بل کے تعلق سے، اور ہندوستان میں مسلمانوں کی جو سب سے بڑی جائیداد وقف کی شکل میں ہے، اس تعلق سے جو برننگ ٹاپک ہے آج کی، اس موضوع پر بابو بھائی کی گفتگو ہوئی. اور پچھلے اتوار کو حضرت مولانا عبدالجبار طیب ندوی صاحب نے بھی اردو زبان میں اسی موضوع پر گفتگو کیا تھا. آج اس پروگرام کا مقصد، آج کے اس درس کا مقصد میں سمجھتا ہوں صرف یہی ایک تقریر سے حاصل ہو چکا ہے. مزید کسی تقریر یا وعظ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر تیلگو کے بعد اردو تقریر کا بھی سلسلہ رہتا ہے، اس سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے چند باتیں میں آپ لوگوں سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن ان باتوں کا سب سے پہلے میں خود اپنے نفس کو مخاطب بناتا ہوں. وہ باتیں صرف آپ کو نہیں بلکہ سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کو کہتا ہوں، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اس نیت کے ساتھ کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اللہ ان باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی کبھی واعظ جو باتیں کہتا ہے وہ اگرچہ خود ان باتوں پر عامل نہ ہو، لیکن دوسرے کو اس کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے، اور دوسرے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس واعظ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق دیتا ہے. اس نیت سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز ہے مشہور ہونا اور ایک ہے مقبول ہونا، دونوں میں فرق ہے. مشہور تو بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں جن کی حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. ناچ گانے والے لوگ آج جتنے مشہور ہیں شاید کوئی اور مشہور ہوں. ابھی کچھ دنوں پہلے جاپان کا ایک فوٹو دیکھا جس میں اوپر میں ایک جوان لڑکی جو غالباً وہاں کی گانا گانے والی تھی، اور اس کے نیچے میں ایک بہت بڑا سائنسداں تھا، اس کا فوٹو تھا. گانا گانے والی کے سامنے تقریباً 40-50 مائک تھے،
اور وہ سائنٹسٹ کے سامنے صرف 3 مائک تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سائنٹسٹ سے زیادہ مشہور ہو وہ گانے والی، لیکن قوم اور ملک کو جو فائدہ وہ سائنٹسٹ پہنچا کے جائے گا وہ گانے والی نہیں پہنچا سکتی۔ وہ مشہور تو ہو سکتی، مقبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو مشہور ہونا الگ چیز ہے، مقبول ہونا الگ چیز ہے، اور حقیقت میں وہ انسان کامیاب ہے جو مقبول ہو اگرچہ مشہور نہ ہو۔ مقبول کہتے ہیں جس کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے، جو اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، قبول ہو جائے، وہ اصل میں کامیاب ہے۔ اور مقبول ہونے کے لیے، اللہ کے یہاں قبولیت حاصل کرنے کے لیے چند صفات کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہمارے اندر وہ صفتیں پیدا نہیں ہوں گی، وہ باتیں نہیں آئیں گی، وہ خوبیاں نہیں آئیں گی، تب تک کہ کوئی بھی انسان اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتا ہے، وہ مشہور چاہے جتنا بھی ہو جائے۔ اس میں سب سے اہم صفت، بہت ساری صفات ہیں لیکن ان میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کی طرف اشارہ فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ سورہ فرقان کے یہ آخری رکوع اور آخری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے خاص بندے، نیک بندے، مقبول بندے کہلانے کے لائق ہیں، مستحق ہیں، ان کے 12 صفات بیان کیے ہیں۔ اور ان 12 صفت میں سے اللہ نے سب سے پہلے جس صفت کو بیان کیا ہے وہ ہے عاجزی اور انکساری، تواضع۔ تواضع کہتے ہیں مقبولیت کی تمنا بھی نہ ہو اور اپنے آپ کو آدمی حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، یہ ہے عاجزی اور انکساری۔ اور یہی چیز حقیقت میں انسان کو بلندی پر لے جاتی ہے۔ جو انسان خود کو ہی سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کی نظروں اور نگاہوں میں گرا دیتا ہے۔ اور جو انسان خود کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، تو پھر اللہ اس کو اٹھاتا ہے۔ اسی بات کو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، تو اللہ اس کو بلندی سے نوازتا ہے۔ اور اس کا جو اپوزٹ ہے، عاجزی اور انکساری کا اپوزٹ ہے تکبر، گھمنڈ، غرور، اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے کو اچھا سمجھنا۔ یہ جس انسان میں آ جائے، جس جماعت میں آ جائے، جس تنظیم میں آ جائے اور جس ادارے میں آ جائے، یہ صفت ان چیزوں کو تباہ برباد کر کے اور ختم کر کے چھوڑتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح لکڑی کو گھن ختم کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی صفت عباد الرحمن کی یہ بیان کیا کہ جب وہ زمین میں چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جھک کر کے چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب ہم آپ کو اپنے اکابرین کی زندگی کے کچھ واقعات بیان کر کے یہ سمجھانا چاہیں گے کہ ہمارے اکابروں میں اور اللہ کے نیک بندے جو گزرے ہیں، مقبول بندے جو گزرے ہیں، ان کے اندر یہ تواضع، عاجزی اور انکساری کس حد تک پائی جاتی تھی تاکہ ان کو ہم نمونہ بنا کر کے اپنے آپ کو سدھار سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ تو سب سے پہلے میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتانا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جا رہے تھے اور آپ آگے آگے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد آپ کو محسوس ہوا
کہ میرے پیچھے بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں جن کے جوتے اور چپل کی آوازیں آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بہت سارے لوگ آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی توقیر کا، اپنی عزت اور احترام کا ذریعہ سمجھا، اور یہ سمجھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد صحابہ کرام کو آگے کیا کہ تم لوگ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، اور پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے گئے، اور اس طرح پورے قافلہ کے ساتھ اکیلے آگے بن کر، لیڈر بن کر نہ گئے تاکہ دل میں تکبر اور گھمنڈ کا شائبہ نہ آ جائے۔ یہ بات ہمیں سکھاتی، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جس محلے میں رہتے تھے، اس محلے کے کچھ غریب لوگوں کی بکری کا دودھ دو دیا کرتے تھے۔ جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے تب تک بکری کا دودھ دو دیا کرتے تھے۔ وہ بھی سب لوگوں سے نہیں ہوتا، وہ ایک فن ہے، وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ جو سیکھتا ہے وہ آسانی سے دودھ دو سکتا ہے، ہر آدمی نہیں دو سکتا۔ تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو اسی محلے کی ایک بچی نے کہا کہ اب تو ابو بکر ہمارے خلیفہ بن گئے ہیں، وہ بھلا ہمارے بکری کا دودھ اب کیسے دوہیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جو ابو بکر خلیفہ بننے سے پہلے تمہارے بکری کا دودھ دوہا کرتا تھا، وہ خلیفہ بننے کے بعد بھی تمہارے بکریوں کا دودھ دوہا کرے گا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خلیفہ بننے سے پہلے جو میرا معمول تھا، اس معمول میں خلیفہ بننے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے باوجود بھی ان غریب لوگوں کے یہاں جا کر بکری دودھ دیا کرتے تھے۔ اس کو عاجزی اور انکساری کہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو مدائن کا گورنر بنایا گیا تھا، وہ گورنر تھے اپنے علاقے کا۔ وہاں پر شام کا ایک شخص آیا جس کے پاس اس کے سامان کا کچھ بوجھ تھا، وہ بوجھ لے کر جا رہا تھا۔ اتنے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام آدمی کی طرح وہاں سے گزرے، تو وہ شامی شخص کو لگا کہ یہ کوئی عام آدمی مزدور وغیرہ ہوگا، ان کو آواز دیا اور آواز دے کر پکارا اور کہا کہ میرا یہ بوجھ اٹھا کر کے فلاں جگہ پہنچا دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ اس کا بوجھ اٹھائے اور اپنے کندھے پر لے کر چلنے لگے۔ جب آپ آئے اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو گورنر صاحب ہیں تو لوگ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اس شخص سے کہ یہ تو گورنر صاحب ہیں ہمارے، یہ گورنر صاحب ہمارے۔ اس آدمی کو تب پتا چلا کہ اس علاقے کے گورنر یہی ہیں، اور وہ آدمی آ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے لگا اور کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکا، آپ مجھے معاف کر دیں اور یہ آپ سامان مجھے دے دیں، میں خود اٹھا کر لے کر چلا جاتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے گھر تک کے یہ بوجھ اٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ اور اس آدمی کے مکان تک، منزل تک جہاں وہ جانا چاہتا تھا، وہاں تک کہ اس بوجھ کو اٹھا کر کے لے کر کے گئے اور وہاں تک کے پہنچایا، جبکہ وہ اس وقت کے وہاں کے گورنر تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر کیسی عاجزی اور انکساری ہوگی۔ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا خاندان شہید ہو گیا۔ صرف ایک شخص وہاں سے بچ کر واپس مدینہ گئے جن کا نام علی ابن حسین ہے، جن کو زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو غسل دینے والے نے، ان کو نہلانے والے نے دیکھا کہ کمر پر بہت سارے کالے کالے نشان تھے، جس کو کوئی کام کرنے کی وجہ سے،
کچھ نشان پڑ جاتے ہیں. کام کرتے کرتے جو لوگ کسان وغیرہ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، کدال چلاتے چلاتے یا کوئی دوسرا بھی کام کرتے کرتے، ہم لوگ اپنے علاقے میں ٹھیلا بولتے ہیں. جیسے کہ ہمارے یہ ہاتھ میں گاڑی چلانے کی وجہ سے ٹھیلا، شاید تاریخ میں پہلا چھالے بولتے ہیں. گاڑی بائک چلانے کی وجہ سے روزانہ 20 کلومیٹر جانا آنا جو بائک چلاتا ہوں، اس بائک چلانے کی وجہ سے میرے انگوٹھے میں وہ چھالے اور ٹھیلے پڑ گئے ہیں. تو خیر میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا، جب وہ انتقال ہوا تو ان کے کمر پر وہ نشانات تھے. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کے نشانات ہیں. تب جن کو معلوم تھا انہوں نے کہا کہ یہ اس اناج اور غلے کے تھیلے کے نشانات ہیں جو حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ راتوں کو اپنے کمر پر لاد کر کے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. اتنا امیر آدمی جو مدینے کے غریبوں میں روزانہ رات کو اناج اور غلہ تقسیم کرتا ہو، کیا وہ کسی کو اجرت پر نہیں رکھ سکتا تھا؟ کسی مزدور کو نہیں بلا سکتا تھا؟ کوئی خادم اور غلام کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا؟ لے جا سکتے تھے، لیکن ان کے تواضع، ان کی عاجزی اور انکساری نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ یہ کام خود کرنے کے بجائے تم کسی اور سے لو، اور خود لے جا کر پہنچانے کی وجہ سے کمر پر وہ نشانات پڑ گئے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے خلفائے راشدین کی یادوں کو تازہ کر دیا اور ایسی خلافت کی، ایسی بادشاہت کی کہ خلفائے راشدین یاد آنے لگے. ہم لوگ سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ان کے دور خلافت میں آدمی زکوٰۃ کا پیسہ لے کر، رقم لے کر نکلتا تھا کسی کو دینے، وہ شہروں کا چکر لگا کر آ جاتا تھا واپس، اور کوئی زکوٰۃ لینے والا آدمی نہیں ملتا تھا. اتنے خوشحال ہو گئے تھے لوگ مسلمان. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک مرتبہ مہمان آیا. یہ رات میں کچھ لکھ رہے تھے، اتنے میں اچانک چراغ بجھنے لگا. چراغ بجھنے لگا تو وہ مہمان نے کہا کہ حضرت میں وہ چراغ کو ٹھیک کر دیتا ہوں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مہمانوں سے کام لینا یہ اچھی بات نہیں ہے. پھر اس مہمان نے کہا کہ آپ کسی غلام کو، کسی نوکر کو آپ بلا لیں اور اس سے بولیں کہ وہ چراغ کو درست کر دے. اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ نہیں، یہ سونے کا وقت ہے اور غلام یا نوکر سو چکا ہے، ابھی ابھی وہ سویا ہے، اس کی کچی نیند ہے، اس کو اٹھانا مناسب نہیں ہے. اس کے بعد وہ خود اٹھتے ہیں، چراغ کے پاس جاتے ہیں، شیشی سے تیل نکال کر اس چراغ میں ڈالتے ہیں، اس کو درست کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں خود سے، اور پھر وہ واپس وہاں سے آتے ہیں. تب اس مہمان کو کہتے ہیں کہ وہاں جانے سے پہلے بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، وہاں سے آنے کے بعد بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہوں. وہ کام کر لینے کی وجہ سے میرے اندر کوئی کمی پیدا نہیں ہو گئی، جبکہ وہ اس وقت کے بادشاہ ہیں. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کی خدمت کے لیے، بادشاہ کے کاموں کو کرنے کے لیے کتنے لوگ متعین اور مقرر ہوتے ہیں. یہ صرف ان کی عاجزی تھی، ان کے انکساری تھی، ان کا تواضع تھا جس نے اس کام کو کرنے پر ان کو مجبور کیا. اس میں ایک تو یہ بات کہ یہ کام انہوں نے خود کیا، دوسرے جو ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نوکر سو رہا ہے، غلام سو رہا ہے، خادم سو رہا ہے، اور سوتے ہوئے آدمی کو اٹھا کر کے کام دینا یہ مناسب نہیں ہے. یہ اور بہت بڑی بات ہے جس کا خیال آج کر کے لوگ نہیں رکھتے، جبکہ رکھنا چاہیے. انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے انسان بڑا بنتا ہے، خود کو بڑا سمجھ لینے سے کوئی بڑا نہیں بنتا ہے. اس کے بعد میں ایک بات جو اور بتلانا چاہوں گا وہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ. ان کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں، عام طور پر
ایک مقرر دوسرے مقرر کی تقریر سننے کو تیار نہیں ہوتا، ایک واعظ دوسرے واعظ کی باتوں کو سننے کو تیار نہیں ہوتا، اور تیار نہ ہونے کی مین ریزن یہ ہے کہ وہ آدمی خود کو اس سے افضل اور بہتر سمجھتے رہتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ میں اس کی بات کیوں سنوں، میں اس کے بات کیسے سنوں، اس کے بات سن کر مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ اس وجہ سے آج کل کے اکثر لوگ اور ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں جو دوسرے کی بات سننا پسند نہیں کرتے، لیکن جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، جن کو مقبولیت حاصل ہو چکی ہوتی ہے، ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ عمر ابن زر رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے کے ایک فقیہ بھی تھے، ایک واعظ بھی تھے، ایک عالم بھی تھے، تو ان کی والدہ کبھی کبھی کہا کرتی تھی کہ مجھے عمر بن زر کے پاس لے کر کے چلو، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کو لے کر عمر ابن زر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ ان کی والدہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھ دیتی، وہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، وہ امام صاحب سے وہ مسئلہ پوچھتے، امام صاحب وہ بات ان کو بتلاتے، اور پھر عمر بن زر رحمت اللہ علیہ وہ بات امام صاحب کی والدہ کو بتایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے عالم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عمر بن زر رحمت اللہ علیہ کے وعظ سننے کے لیے کبھی کبھی ان کے مجلس میں جایا کرتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ ان سے بڑے عالم ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے محدث ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جایا کرتے تھے۔ اور بعض راویوں نے یہاں تک روایت کیا ہے کہ میں نے کئی بار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عمر بن زر رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنتے ہوئے بہت غور سے دیکھا، اور پھر کئی مرتبہ دیکھا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ والوں کی مقبولیت اور اللہ کے مقبول بندوں کی صفت کہ وہ اپنے آپ کو بڑے نہیں سمجھتے، اگرچہ کہ وہ بڑا ہوتے ہیں، اور اپنے سے کمتر جو کم علم والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑا سمجھ کر ان کی تقریر اور ان کی باتیں بھی سننے کے لیے موقع نکالا کرتے ہیں۔ اور ایک بہت عجیب و غریب بات جس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے اور پیغام ہے، وہ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کانپور میں ایک مرتبہ دعوت پہ بلایا، اور وہ تشریف لائے، علماء کی ایک خاص مجلس لگی، اور اس مجلس میں بہت اصرار کرنے کے بعد حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تقریر کے لیے تیار ہو گئے، اور جب تقریر کرنے لگے، علماء کی مجلس تھی، بڑی علمی گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں اچانک تقریر کے دوران حضرت مولانا لطف اللہ رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک بڑے عالم تھے، وہ اس مجلس میں تشریف لے آئے۔ ان کے آتے ہی حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر کو ختم کر دیا۔ بعد میں لوگوں نے ان سے پوچھا، حضرت مولانا فخر الدین نام کے ایک عالم تھے، انہوں نے حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ مولانا لطف اللہ صاحب کے آتے ہی اپنی تقریر کو ختم کیوں کر دیا؟ تب حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مولانا لطف اللہ آئے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تقریر کرنے کا وقت تو اب ہے، علمی گفتگو کرنے کا وقت اب ہے، مضامین کو بیان کرنے کا وقت اب ہے، تاکہ لطف اللہ کو بھی پتا چل جائے کہ علم کیا چیز ہوتی ہے۔ جب یہ خیال میرے دل میں آیا تو اب خلوص باقی نہیں رہا، اخلاص باقی نہیں رہا، اور جس تقریر میں جس گفتگو میں خلوص و اخلاص نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی جب خلوص ختم ہو گیا تو میں نے تقریر کو ختم کر دی۔ اندازہ لگائیے، آج کل اس طرح کے خیالات ہمارے دل میں آ سکتے نہیں آ سکتے، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ایسی تقریر کریں کہ ہم سے پہلے جس کی تقریر ہوئی ہو اس کو لوگ بھول جائیں، اور صرف ہماری واہوائی، ہر ایک کی زبان پر ہمارا چرچا، ہمارا نام، ہماری تعریف ہو۔ یہ آج کل کے لوگوں کی حالت ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ان تقریروں سے جو خلوص سے خالی رہتے ہیں عوام اور پبلک کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اخیر میں میں اپنی اخیر میں ایک بات بول کے بات کو ختم کر دیتا ہوں چونکہ وقت ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر کی کتاب معارف القرآن پورے اردو دنیا میں چھائی ہوئی ہے، اور ان کا علم بھی اپنے زمانے میں اسی طرح چھایا ہوا تھا۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے مفتی، وہ کہتے ہیں کہ میں دن میں تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح دوسرے عالم کی تقریر سننے کے لیے وقت ضرور نکالتا ہوں، اور دوسرے کی تقریر میں دن میں تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ضرور سنتا ہوں۔ یہ اکابرین کے یہ واقعات اور یہ مثالیں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک عبرت کا مقام ہے کہ ہم بھی اس طریقے سے اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کریں، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، اور دوسرے کو اپنے آپ سے بہتر اور اعلیٰ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع کی صفات پیدا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے جو باتیں عمل کی ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن چیزوں سے بچنا ہے اللہ ہم سب کی